اگر تمہیں یہ خاص نشانیاں نظر آئیں تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے تمہاری ناممکن دعا پر کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور عنقریب تمہیں حیرت انگیز معجزات کی نوید سنائی جائے گی۔ جان لو کہ دعا کی قبولیت کی 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہوتا ہے۔ اور جب تمہیں اچانک اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس ہونے لگے کہ بڑے سے بڑا غم ہو یا کوئی تکلیف ہو تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور درد میں بھی مسکراہٹ تمہارے لبوں کا حصہ بن کر رب کی شکر گزاری میں بدلنے لگے، تو جان لو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت کے کرشمے تمہاری ناممکن دعاؤں کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اور دوسری، جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جب بہت شدت سے دعا کرنے کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہو تو ہم اللہ سے بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو جان لو آزمائش کے دوران اکثر اللہ اس چیز کو دور کر کے بھی آزماتا ہے تاکہ تم تڑپ اٹھو اسے پانے کے لیے اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ اور آزمائش تو ہوتی اسی چیز کے لیے ہے جو انسان کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے اور جسے وہ کھونے سے ڈرتا ہو۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ ایک تو اللہ تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ جب بھی ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں اور آنسو اللہ کو ہمارا حال دل بیان کرنے لگیں، یہی تو صبر کی آخری حد ہوتی ہے۔ جب سب کچھ ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، دل پھر بھی کہتا ہو کہ تھوڑا اور صبر کر لو، تمہارا رب خود راستہ بنائے گا، تو اللہ تمہاری دعاؤں کو پہلے ہی قبول کر لیتا ہے اور پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے تم اس پر یقین کی کس حد تک جا سکتے ہو۔ تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ تمہارے درد سے واقف نہیں؟ وہ تو راتوں کو تمہاری آنکھ سے نکلنے والا آنسو اور تڑپ کر مانگی ہوئی دعاؤں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ایک ایک سجدے کو جانتا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ یقین رکھو، کیونکہ تمہارا صبر اور یقین تمہیں کون کی منزل تک لے جاتا ہے۔ وہ تو انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، وہ تو دینے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، تو پھر تم مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ جب بھی دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے لازمی دے گا۔ جب تم اپنے رب کو پکارو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا دیکھی پکار نہ سنے۔ وہ پکار بھی سنتا ہے اور کن بھی فرماتا ہے، اور سب کچھ آپ کو اللہ عطا کرے گا، آپ بس دل سے مانگو تو صحیح۔ ہمارا اللہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں،
اے میرے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا میں دے دے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت سے نواز۔ جانتے ہو وہ کون سے 3 کام ایسے ہیں جو تمہاری ناممکن دعاؤں پر کون کھلوا ہی لیتے ہیں؟ یاد رکھو جب تم دوسروں کے ساتھ سکھ کی دعا کرتے ہو تو فرشتے اللہ سے تمہارے صبر کی دعا کرتے ہیں۔ جب تم کسی کے راستے سے پتھر اٹھاتے ہو تو تمہارے راستے کا پتھر اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب تم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہارے ہر کام میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے اور تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ جانتے ہو جب تم اپنا درد اللہ سے رات کی تنہائی میں بیان کرتے ہو تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر کے اپنی رحمت کے وہ اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رکھو تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ تم خود کو کبھی کمزور اور اکیلا مت سمجھنا بلکہ یقین اور توکل کی ڈور کو تھامے رکھنا، کیونکہ جلدی وہ مقام آنے والا ہے کہ جب اللہ تمہاری پوشیدہ دعاؤں کی خوبصورت جواب دے کر عنقریب تمہارے حق میں خاص کرنے والا ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنا قرآن اس چیز کا گواہ ہے کہ وہ سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ پہاڑ تھا جس کی بلندی نے بچایا نہیں، وہ مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی، وہ بچہ تھا جو بول پڑا۔ سوئے ہوئے لوگ 300 سال بعد اٹھ گئے، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ مت کہو کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ بولو کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔